ایک عورت بابا فریدالدین گنج شکر کے پاس آئی. اب بابا فرید رہتے تھے درخت کے نیچے, ساری زندگی درخت کے نیچے گزاری. لیکن ایک سیکنڈ, بابا فرید رہتے تھے درخت کے نیچے. رکو ذرا, صبر کرو, ابھی بتاتے ہیں تمہیں. ہے کہ ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی کہ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں اور ان کی شادی کا معاملہ ہے, میری کچھ مالی مدد فرمائیں. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدام سے فرمایا کہ درگاہ میں جو کچھ ہے وہ لا کے ان کی نظر کر دو. خدام سے فرمایا کہ درگاہ میں جو کچھ ہے وہ لا کے ان کی نظر کر دو. بابا فرید رہتے تھے درخت کے نیچے, ساری زندگی درخت کے نیچے گزاری. خدام سے فرمایا کہ درگاہ میں جو کچھ ہے وہ لا کے ان کی نظر کر دو. آگے چل. بابا فرید بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے, ایک بڑھیا آئی, کہا بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے, بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے. رکو ذرا, صبر کرو. ہے کہ ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی کہ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں, بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے, 3 جوان بیٹیاں ہیں. بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے, آگے چل. کچھ انتظام کر دے. ٹھیک ہے. تو میں وہ کھیت میں وہ مٹی پڑی ہے نا, اس کے ڈھیلے اٹھا کے لا, وہ ڈھیلے اٹھا کر کے لائی. وہ گیمبو خوش ہوا. بابا فرید نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, اور ایک روایت کے مطابق 3 بار قل ہو اللہ پڑھی. ایک پہلے کیا بولا؟ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان اثر کہ آپ نے سورہ اخلاص بہت تیز ہو رہا ہے, بہت تیز ہو رہا ہے. مائی مٹی دا ڈھیلا لے آئی نا تے حضرت بابا فرید نے اپنی تلیوں تے رکھ کے نا تے فرماندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ شریف پڑھیا تو کلمہ شریف پڑھیا تو یہ کیا بات کرتا ہے یار. سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ اخلاص کلمہ شریف پڑھیا تو سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ اخلاص کلمہ شریف پڑھیا تو دم کیا تو وہ سونے کے ہو گئے, سونے کی اینٹیں بن گئی. وہ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. اٹھا کے لے گئی, شادی بھول گئی, خوب خوش ہوئی پاگل ہے کہ مجھے تو مل گیا سونا بنانے کا طریقہ, اس بابا نے مجھے آسان کر دیا. اور پھر اس کے بعد صبح ہی سے لگ گئی, خوب مٹی لالا کر کے پورا گھر بھر دیا. پیسہ ہی پیسہ ہوگا. تسبیح لے کر بیٹھی, سورہ فاتحہ پڑھتی رہی, دم کرتی رہی, کالے کے کالے ہی رہے مٹی کے ڈھیلے. اٹھ کر کے غصے میں کہا, او بابا تو نے 3 بار پڑھا تو سونا ہو گیا, میں نے تو 100 بار پڑھا, پورا دن پڑھا, سونا نہیں ہوا. مائی مٹی دا ڈھیلے رکھ کے نا اے ڈھیر لگا لیا تے مائی کلمہ پڑھ ساری رات پھوکا مار دی رہی. 3 دن وہ مسلسل کوشش کرتی رہی تھی. ہائے 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 سر, وہ انجینئرنگ ہو چکی ہے, میں کرنا, رک جاؤ. چلیے شروع کرتے ہیں. 100 بار پڑھا, پورا دن پڑھا. کلمہ پڑھ ساری رات پھوکا مار دی رہی. 3 دن وہ مسلسل کوشش کرتی رہی. سمجھ میں آیا کیا؟ پورا دن پڑھا. 3 دن وہ ساری رات پھوکا مار دی رہی. ٹائم کیا مطلب جواب بھی ہونا گلانے, اتنی لاجیکل گلانے. بابا فرید نے فرمایا, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. سورہ فاتحہ تو صحیح ہے, لیکن فرید جیسی زبان تو نہ. تو بھائی اس دن سے ڈرے کہ گوروں کو اردو آ جائے یا آپ کو انگریزی آ جائے, یا آپ کا مذاق ہی اڑایا جائے گا. ہوگی, ذرا صبر سے سننا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بچہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے, ہائے ہائے ہائے, اس کی تربیت فرما دیجئے. آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا دیا. ٹھیک ہے. ایک دن اس کی والدہ آئیں تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری لگاتار راتیں جاگ کر عبادات کرنے کے سبب بہت کمزور ہو گیا ہے, اور جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے, جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے. وہ عورت دیکھ رہی تھی, اس کا بچہ دال کھا رہا تھا, غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں, اس کا بچہ دال کھا رہا تھا, جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے, اس کا بچہ دال کھا رہا تھا. ٹائم کیا مطلب جواب بھی ہونا گلانے, اتنی لاجیکل گلانے. جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں, جسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تناول فرمایا یعنی کھایا تھا. اس خاتون نے عرض کی, یا غوث اعظم آپ خود تو مرغی کھا رہے ہو, میرا بچہ جو کی روٹی. بولنے دے, تکلیف ہوا ہے بیچارے کو, بول. یہ سن کر میرے مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا, قم بِإِذْنِی, اٹھ میرے حکم سے. وہ مرغا زندہ ہو گیا. رکو ذرا,
सबर करो ओमी बिज़िल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ामा व हिया रमीम, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। क्या बोला तूने? अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। क्या बोला तूने? उठ मेरे हुक्म से। क्या बोला तूने? अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। क्या बोला तूने? उठ मेरे हुक्म से। अब आपने नई डॉक्ट्रिन खड़ी कर ली है, उनका भी कोई कसूर नहीं है, पुराने बुजुर्ग भी ये काम डाल के गए हैं। और हमारे माशाल्लाह जितने पुराने बुजुर्ग हैं ना, जिन जिन लोगों ने काम डाला पूरी नेक नीति के साथ है, चाहे बेड़ा गर्क हुआ है बाद में लोगों का। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। चूतिया बनाया तुमको। नहीं पहले क्या बोला? मुर्गी खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। आहा, वो मुर्गा जिंदा हो गया। आहा, मुर्गी खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। आहा, वो मुर्गा जिंदा हो गया। मौलवी की अकल पूरी जी होती है, तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा। इसलिए हम कहते हैं इल्मी किताबी बने। आप इल्मी किताबी बनेंगे तो आप इन चीजों से बच जाएंगे।